اس میں ایک تو آپ نے شیعہ تصوف یا ان کے ہاں جو اس پہ مباحث اس کو آپ نے نظر انداز کیا ہے، بالکل صرف امام العابدین، امام باقر اور امام جعفر کا، لیکن اس کو آپ نے اپنے کوٹے میں رکھا ہے، سنی کوٹے میں، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح ہے، ان کے دو کوٹے ہیں نا، جی مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا ادھر بھی ایک بحث ہے، یعنی عرفان کے قائل اور بہت شدت سے، اور ایک شدید مخالف، اور ان کی مخالفت ابن تیمیہ کی طرز کی، اس سے بھی آگے چڑھ گئی، بالکل، پتہ مجھے۔ اس کو بھی ذرا دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ میں شیعہ روایت کو ویلڈ روایت سمجھتا ہوں، اللہ للہ۔ اچھا، ہاں، میں مسلمانوں کی تمام روایت کو ویلڈ سمجھتا ہوں، یہ بڑا سخت سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، میں اس کو بالکل ویلڈ سمجھتا ہوں، اور روایتوں کو بھی ویلڈ سمجھتا ہوں۔ میری ذاتی رائے میں شیعہ سنی کے اختلافات جو ہیں یہ بالکل فروعی ہیں، دین مصطفیٰ تک ختم ہو جاتا ہے، ختم نبوت تک دین ختم ہے، اس کے بعد اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ تاریخی ہے، تعبیری ہے، دینی کوئی اختلاف نہیں، میری تعبیری ہے۔ البتہ یقیناً یہ تصوف، یہ جو بڑی روایت ہے صوفی کی، اب اس ابتداء میں اس پہ شیعت کا بڑا غلبہ تھا، ہاں، خاص طور پہ باطنی پیریڈ میں، پورا چیپٹر ہے، لیکن بعد میں روایت الگ ہو گئی۔ اثر لیا یہ شیعہ تعلیمات سے، یہ ماننے والی بات ہے، لیکن الگ ہو گئی۔ میں شیعوں میں بعد میں آتا ہوں، پھر میں سنیوں پہ آ جاتا ہوں۔ یہ روایت آگے بڑھنی شروع جب ہوئی تو سب سے زیادہ پرابلم جو شروع ہوا ہے وہ ہوا ہے امام غزالی سے، انہوں نے جو تنقید کی نا باطنیت وغیرہ پہ، شیعت پہ، تو پھر معاملہ وہاں سے الگ ہونا شروع ہو گیا۔ شیعہ روایت میں دونوں طرح کے آپ کو لوگ ملتے ہیں، مثلا ہم جو اس روایت والے ہیں، ہم سیدنا علی کو امام المتقین اور امام الصوفیاء سمجھتے ہیں، زیادہ سلسلے ان سے ہیں سوائے نقشبندیوں کے۔ حسن کو امام حسین رضی اللہ عنہ کو، اچھا آگے جا کے امام زین العابدین، مثلا آج کل میں کتاب کام کر رہا ہوں، حضرت امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہم تو روایت کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نقشبندیوں میں اور بہت سارے صوفی بھی امام جعفر صادق آتا ہے سلسلے میں، ہم ان کو بھی صوفی سمجھتے ہیں، مطلب ان سے صوفی اس طرح سے میں کہ صوفی تعلیمات ہم ان سے لیتے ہیں، حالانکہ جامع لوگ تھے، ان کا ایک پہلو فقی کا بھی تھا، امام جعفر صادق، امام باقر فنڈامنٹلی فقی بھی تھے، ساتھ صوفی بھی تھے، امام زین العابدین بھی اپنے زمانے کے فقہ میں امام تھے، حقوق وغیرہ پہ۔ تو ہم ان لوگوں کو شیعہ سنی کی کیٹیگری میں لیتے ہی نہیں، یہ امت کے ایسے لوگ ہیں، مشترکہ اساس ہے، تو اس لیے نہ شیعہ دوستوں کو کہنا چاہیے نہ ہمارے ہیں، نہ سنی دوستوں کو کہیں کہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہم سب کے ہیں۔ بعد میں شیعہ روایت میں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جب فلسفہ گھسا ہے شیعہ تہذیب میں، اس کی وجہ سے یہ معاملہ بگڑتا چلا گیا۔